امریکی صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا شور مچنے لگا ہے۔ جو بائیڈن کے ووٹ ایک دم سے بڑھنے پر سوشل میڈیا پر کوہرام مچ گیا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پر شکوک و شبہات بڑھے اور مشیگن میں بائیڈن کے ووٹ اچانک 1,38,000 ہونے پر سوشل میڈیا پر شور مچ گیا۔ مشیگن میں بائیڈن کے ووٹوں میں غلطی سے 0 کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد ان کے ووٹوں کی تعداد 15,371 سے 1,53,710 ہو گئی تھی۔ کاؤنٹی کلرک کیرولین ولسن نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے غلطی سے 15,371 کو 1,53,710 کر دیا تھا، لیکن حکام کے نوٹس پر 20 منٹ کے اندر غلطی ٹھیک کی گئی۔ دوسری جانب ایریزونا میں پولنگ اسٹیشنز پر شارپی پین سے ٹرمپ کے ووٹ خراب کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، لیکن ایریزونا کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سمیت حکام نے الزامات کی تردید کر دی۔ حکام کا کہنا ہے کہ ووٹرز کو شارپی سمیت کسی بھی قسم کا پین استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ شارپی پین کے استعمال سے ووٹ خراب کرنے کے الزامات غلط ہیں۔ امریکی صدارتی امیدوار اور ڈیموکریٹس کی طرف سے نامزد جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم فتح کے بہت قریب ہیں، لیکن مکمل نتائج کے آنے تک فتح کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، جس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ووٹوں کی گنتی مکمل ہوگی تو ہم جیت جائیں گے، پاپولر ووٹ کا فرق بھی بڑھتا جائے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ ہم مطلوبہ الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیں گے، جیت کے لیے پر امید ہوں، لیکن ابھی اعلان نہیں کر رہا۔ جیت میری نہیں، امریکی عوام کی ہوگی۔ دوسری جانب امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نتائج آتے آتے رک گئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ووٹ موصول ہوں اور گنتی میں شامل کیے جائیں۔ یہ مکمل فراڈ اور امریکی عوام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے ابتدائی نتائج آنے کے بعد مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے اگلے صدر ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل نتائج کے آنے تک فیصلے پر غور کرنا ہوگا۔ امریکی عہدہ صدارت پر براجمان ہونے اور وائٹ ہاؤس کا مہمان بننے کے لیے صدارتی امیدوار کو 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے 264 اور ریپبلکن امیدوار امریکی صدر ٹرمپ نے اب تک 214 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن مشیگن سے 16 الیکٹورل ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد ان کے ووٹوں کی تعداد 264 ہو گئی ہے، اور اس طرح جو بائیڈن کو وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے صرف 6 ووٹ درکار ہیں۔ امریکہ میں اب بھی ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور اب صرف 5 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ ٹرمپ کو پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا، جارجیا اور الاسکا میں برتری حاصل ہے۔ مغربی معاشی ترقی کے کنزرویٹو شیڈو وزیر پیٹ کیلی نے کہا ہے کہ چھوٹے کاروباری طبقے سے کینیڈا کی معیشت وابستہ ہے۔ یہ لوگ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیٹ کیلی نے کہا ہے کہ ہاؤس آف کامنز میں ہماری تحریک کی منظوری کے ساتھ کنزرویٹو نے کووڈ-19 وبائی امراض سے متاثر ہونے والے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدد حاصل کی ہے۔ ہماری کوششوں کے نتیجے میں ٹراڈ لبرلز کو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں پر سزا دینے والے آڈٹ کو جون 2021 تک روکنا ہوگا، اور تاجروں اور کارکنوں کی مدد کے لیے کینیڈا کے ایمرجنسی کرایہ سبسڈی، کینیڈا ایمرجنسی ویج سبسڈی اور دیگر پروگرامز میں اضافی لچک فراہم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے لیے کھڑے ہونے اور حکومت کے ہنگامی پروگرامز کو کینیڈا کے لیے بہترین بنانے کے ہمارے کنزرویٹو ٹریک ریکارڈ پر استوار ہے۔ اس میں اجرت سبسڈی کو 10 سے بڑھا کر 75% کرنا، لبرلز کے ناکام کرایہ سبسڈی پروگرام میں تبدیلیوں کی وکالت کرنا اور اب چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں پر لبرل آڈٹ ملتوی کرنا بھی شامل ہے۔ یہ شرمناک بات ہے کہ ٹراڈ لبرلز تحریک کی حمایت کرنے میں ناکام رہے اور وبائی امراض کی دوسری لہر کے دوران چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں پر قابل سزا آڈٹ کے حق میں ووٹ دیا۔ بل 21 کے حوالے سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اساتذہ کو مذہبی علامتیں نہ پہننے سے اقلیتی گروہوں کو تعلیم حاصل کرنے میں دیر پا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کیوبک کی اعلیٰ عدالت میں بدھ کے روز سنی جانے والی گواہی کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ عام طور پر بل 21 کے نام سے پہچانی جانے والی آئینی حیثیت میں 4 مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ مدعیوں میں انگلش مونٹریال اسکول بورڈ بھی شامل ہے، جو اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ بل 21 اس کی اقلیتی زبان کی تعلیمی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حکومت کے خلاف اپنے مقدمے کے ایک حصے کے طور پر اسکول بورڈ نے تدریسی عملے کے اثرات کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ اساتذہ کی ایک یونین کا بھی ذکر ہے جو قانون سے مقابلہ کرنے والی فیڈریشن میں شامل ہوئی۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھامس جی کی تیار کردہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مختلف ثقافتی پس منظر سے اساتذہ کے ہونے کے فوائد کے بارے میں ایک وسیع علمی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔
لیکن ان کی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ بل 21 ممکنہ طور پر متعدد اساتذہ کو کیوبک کے سرکاری اسکول کے نظام میں کام کرنے سے حوصلہ شکنی کرے گا اور اس سے طلبہ کو تکلیف ہوگی۔ پروفیسر ڈی نے اپنی رپورٹ میں لکھا، پرائمری اور سیکنڈری اساتذہ کے درمیان مذہبی علامتوں کے پہننے پر پابندی سے اساتذہ کی اپنی ثقافتی آزادی کا عنصر کم ہوگا اور طلبہ کے متعدد نتائج پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اوہینسک ٹریننگ سینٹر میں چھریوں کے حملے کا واقعہ رونما ہوا۔ حملہ آور کی عمر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 18 سے 20 سال کے درمیان ہے اور حملہ آور سیاہ فام ہو سکتا ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ حملہ آور کی عمر 18 سے 20 سال ہے اور مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے، جبکہ ایک اور شخص پر تربیتی مرکز میں چاقو سے حملہ کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ ایک 18 سالہ شخص فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا، جہاں وہ صحتیاب ہو رہا ہے۔ تفتیش کار اسکول میں ہیں اور عمارت کو خالی کروایا گیا ہے۔ یہ واقعہ اسکول کی لابی ایریا میں ہوا۔ جب پولیس نے جائے وقوع کا سروے کیا تو طلبہ کو 1 گھنٹے سے زائد اپنے کلاس روم میں رکنے کو کہا گیا تاکہ گواہوں سے بیانات قلم بند کیے جا سکیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم پیدل فرار ہو گیا۔ پولیس نے کہا کہ وہ ملزم کی شناخت کے قریب ہیں۔ ملزم سیاہ فام ہو سکتا ہے اور واردات کے وقت اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ کیوبک میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1029 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبک میں کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 8 افراد کی ہلاکت کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 33 ہو گئی۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک 1,09,918 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 6,350 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس وقت بھی 539 مریض زیر علاج ہیں، جس میں سے 81 مریض انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں۔ کیوبک کے پبلک ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر اوراکیو آرورڈ نے کہا کہ ہمیں تھیریساٹوم کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن کو اپنانا ہوگا، جس میں ماسک کا استعمال اور سماجی فاصلے کا خیال بے انتہا ضروری ہے۔ مونٹریال میں کووڈ-19 کے سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے پر 83 افراد کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے ہر فرد پر $5,000 جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ افراد ایک غیر قانونی پارٹی میں شریک تھے جس میں منشیات بھی استعمال کی گئی۔ مونٹریال پولیس نے گزشتہ دنوں اوہینسک میں ایک غیر قانونی پارٹی پر چھاپا مارا جس میں پبلک ہیلتھ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 83 افراد شریک تھے۔ پارٹی میں شریک افراد نہ تو ماسک لگائے ہوئے تھے اور نہ ہی پارٹی میں سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا تھا۔ محکمہ پولیس نے ایک بیان میں بتایا کہ پولیس نے پارٹی میں شریک لوگوں کے قبضے سے شراب اور منشیات برآمد کی۔ پارٹی میں شریک ہر فرد پر $5,000 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو بھی غیر قانونی پارٹی کی اطلاع ہو تو وہ 911 پر پولیس کو مطلع کریں۔ واضح ہے کہ کیوبک میں کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھتے ہوئے پریمیئر فرینکوئس لیگالٹ نے ریڈ زون کی پابندیوں میں 4 ہفتوں کی توسیع کرتے ہوئے 23 نومبر تک پابندیاں برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ کیوبک میں ہیلووین نائٹ پر تلوار حملے کے نتیجے میں 2 افراد کو قتل کرنے کے حوالے سے ملزم پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے مزید لوگوں کو بھی نقصان پہنچانا تھا۔ کیوبک پریمیئر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میری ہمدردیاں اور دعائیں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ورثاء کے ساتھ ہیں، جبکہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سانحے پر کیوبک نیشنل اسمبلی کا پرچم سرنگوں بھی کیا۔ پرائم کینیڈا کے ذرائع کے مطابق کینیڈا کے قدیم علاقے پارلیمنٹ ہل میں تلوار بردار جنونی شخص نے راہگیروں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ حملہ آور کو گرفتار کر کے گزشتہ دنوں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جہاں اس پر دوہرے قتل کی فرد جرم عائد کی گئی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کو بھی اسپتال میں طبی امداد دی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کے احترام کے پیش نظر متاثرہ افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی۔ عدالتی کاغذات میں ملزم کے گھر کا پتہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق مونٹریال سے کم و بیش 20 کلومیٹر دور سینٹ تھیریس سے ہے۔ کیوبک کے پریمیئر فرینکوئس لیگالٹ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس اس واقعے کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ کیوبک کے شہری ایک دفعہ پھر امتحان سے دوچار ہیں۔ کیوبک سٹی کے میئر ریگس لوبیم نے صحافیوں کو جنوری 2017 پر مسجد پر ہونے والے حملے کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے، کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم جنوری 2017 میں پہنچ گئے ہیں۔